ملک بھر میں 9 محرم کے جلوس، سیکیورٹی ہائی الرٹ، موبائل فون سروس معطل، حساس علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف کراچی کے علاقے لیاری میں 5 منزلہ رہائشی عمارت سے 16 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ یہ صرف حادثہ نہیں، یہ اداروں کی ناکامی کی خون کی آلود داستان ہے۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل، ملک بھر میں حفاظتی اقدامات کے تحت حساس مقامات کو سیل کر دیا گیا۔ جلوس کے راستوں پر بھاری نفری تعینات ہے۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں، جبکہ بعض شہروں میں موبائل سروس معطل اور حساس مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں 9 محرم کے مرکزی جلوس نشتر پارک سے دوپہر 1 بجے برآمد ہو چکا ہے، جبکہ اس سے قبل نشتر پارک میں جلوس مجلس منعقد کی گئی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں نمائش صدر، ریڈیو پاکستان، جامع قلعت، ڈینسو ہال سے ہوتا ہوا کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ادھر پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پانڈو اسٹیٹ سے 9 محرم کا مرکزی جلوس صبح 10 بجے برآمد ہوا، جہاں سیکیورٹی کے لیے 1,47,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں آج 1,679 عزاداری جلوس اور 3,895 جلوس منعقد ہوئے، جن کی حفاظت پر 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار تعینات تھے۔ لاہور میں 79 جلوس اور 378 مجالس کی حفاظت پر 10,000 سے زائد اہلکار مامور ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ اور پولیس رسپانس یونٹ کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تمام ٹیمیں 1122 5 بریگیڈ، ریسکیو 15 سمیت دیگر اداروں سے مسلسل رابطے میں رہیں گی، جبکہ خواتین اور بچوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور دفعہ 144 کا مکمل نفاذ کیا جا رہا ہے۔ جلوس اور مجالس کے تیز شدہ راستوں، اوقات کار اور لاؤڈ اسپیکر ایک پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ادھر پشاور میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 9ویں اور 10ویں محرم کو موبائل فون سروس معطل کر دی گئی ہے۔ شہر میں BRT سروس بھی 2 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ حسینیہ ہال سے 9 محرم کا جلوس صبح 10 بجے برآمد ہوا۔ پشاور صدر اور کینٹ کے علاقے مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں اور تجارتی مراکز بند ہیں۔ پشاور شہر میں 10,000 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ افغان مہاجرین کے اندرون شہر داخلے پر بھی 2 دن کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ قصہ خوانی بازار، خیبر بازار، سرکلر روڈ اور GT روڈ سمیت متعدد اہم شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لیاری میں عمارت گرنے کا المناک واقعے پر۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 16 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ 9 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ ملبے تلے اب بھی 25 سے زائد افراد کے دبے ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں جمعے کی صبح 5 منزلہ عمارت گرنے سے 16 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن میں اب تک 9 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ ملبے تلے اب بھی 25 سے 30 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی تھیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی تھیں، تاہم موبائل سگنلز کی غیر موجودگی نے ریسکیو سرگرمیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ عمارت کو ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گرنے والی عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ عمارت کے ہر فلور پر 3 پوزیشن بنائے گئے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 3 سال قبل اس عمارت کو مفروش قرار دیا گیا تھا، لیکن نہ تو مکینوں نے عمارت خالی کی اور نہ ہی انتظامیہ نے کوئی کارروائی کی۔ حکام نے گرنے والی عمارت سے متصل 2 دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے عمارت کی بجلی اور گیس کی لائن کو بھی کاٹ دیا ہے تاکہ مزید حادثے سے بچا جا سکے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کے مطابق ریسکیو آپریشن کے مکمل ہونے میں 24 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو خود ہی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، ہم کسی کو زبردستی گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ اہم اجلاس کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی جاوید کھوسو نے بتایا کہ متاثرہ عمارت کے مکینوں کو 2022، 2023 اور 2024 میں نوٹس دیے گئے تھے۔ ان کے مطابق ضلع میں 107 مخدوش عمارتوں میں سے 21 کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا تھا، جن میں سے 14 کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاری کے واقعے پر فوری طور پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا قبل وقت ہوگا۔ یہ واقعہ شہر میں عمارتوں کی ناقص تعمیر اور انتظامیہ کی لاپرواہی کے سنگین نتائج کی ایک اور المناک مثال ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق ریسکیو آپریشن رات گئے تک جاری رہے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔